بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پشاور میں بات ہو رہی ہے یا پنڈی اسلام آباد میں کہیں پہ بیٹھ کے ہو رہی ہیں؟ اس حوالے سے جتنی خبریں آ رہی ہیں، نون لیگ بہت پریشان ہے اور اب مختلف طرح کے ایسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مذاکرات ناکام ہوں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو ساتھی صحافی ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں ایک اور خبر آج جو ہے وہ آئی ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، نواز شریف اور مریم نواز کی جو ملاقات ہے، اس حوالے سے ایک بڑا عام دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ کرنے والے شخص نے اس کو کنفرم خبر کہا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک تو رکھنی ہے اس کی کچھ تفصیلات، اور دوسری جو خبر ہے وہ آج ایک مرتبہ پھر علی امین گنڈاپور اور آرمی چیف آمنے سامنے آئے ہیں، اور ایک اجلاس کے اندر شہباز شریف نے اس کے اندر کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ شوکت بسرا انہوں نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو چیلنج دیا ہے۔ یہ کس بات پہ چیلنج دیا گیا اور کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ ان تمام خبروں پر ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت اگرچہ تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور یہ تحفظ آئین پاکستان جو موومنٹ ہے اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی تھی۔ چکزئی صاحب انہوں نے بڑے عام مطالبات کیے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر جو ہے اس پہ گولیاں چلی ہیں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اور اس میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ بھائی سیاسی انداز کے اندر جو ہے وہ اگر نواز شریف اور نون لیگ چلتی تو یہ بڑا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے پالش کرنا مناسب سمجھا اور اپنے جو سیاسی سٹیک ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور باقی جو قیدی ہیں ان کو رہا کرنا یہ عام مطالبہ ہے۔ لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے وہ بہت پریشان کر رہے ہیں نون لیگ کو اور سب کو۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے مسکرانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ پھر جو ہے ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے جو قریبی سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں، ویسے تو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، تو وہ اپنے دعوے کر رہے ہیں بھائی کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ اب وہ نون لیگ کے لیے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے یا کوئی آفر ہی نہیں دی عمران خان کو، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر صاحبزادہ حامد رضا ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ سزائیں ہوئیں، ہمیں یہ بتایا گیا، بڑا فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا، وکلاء پیش ہوئے، سارا کچھ باتیں بتائی گئی، لیکن اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ بھی سیکرٹ ہوتی ہے۔ نہ وکیل اس کی تفصیلات شیئر کر سکتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ جو لوائقین میں جاتا ہے وہ شیئر کر سکتا ہے، لیکن جزون جو ساری باتیں سامنے آئی اور آئی ڈی ڈبلیو اردو کے اندر بڑی افسوسناک قسم کی پوری جو پکچر ہے وہ انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ مختلف بیانات کے تحت سامنے رکھی ہے۔ ویسے بھی عالمی سطح پر اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔ پاکستان کے جو چابی والے کھلونے جو ہے وہ انہوں نے جو ٹرم یوز کرتے ہیں عموماً انہوں نے اس کی منظوری بھی دی ہے، اور ججز آپ کو علم ہے جس طرح اس وقت پریشر میں کام کر رہے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی اس کے اندر کہا گیا کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 19 مجرمان کی سزائیں معاف کرنے کا اعلان، مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے معافی کی درخواست دائر کی۔ یہ درخواست دائر کی ہے، یہ آئی ایس پی آر نے کہا۔ اس پر جو ہے نا ابھی تک کوئی اس کا تحریری فیصلہ ہوتا ہے کسی مقدمے کا کہ بھئی یہ ثبوت پیش کیے گئے، یہ جو ہے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ کیے گئے، جرا ہوئی گواہان پر کون کون گواہ تھے، سی سی ٹی وی کہاں پہ فوٹیج استعمال کی گئی، اور یہ ان کا ارادہ کیا تھا، موٹو کیا تھا، یا اچانک ایک جو ہے اس طرح کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ اور بہت سارے جو قید سے آئے ہیں سزا یافتہ انہوں نے بتایا بھئی ہمیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ عمران خان کا نام لیں، آپ اس طرح کا بیان دیں کہ عمران خان جو ہے اس نے ہمیں یہ فلاں اجلاس کے اندر کہا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، بعض پر تشدد کی اطلاعات بھی ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب شوکت بسرا جو ہے
انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو چیلنج کیا ہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو چیلنج نہیں ہے، یہ منیب فاروق، انصار عباسی، سہیل وڑیچ اور اس طرح کے راوی اور جو چین ہی چین لکھتا ہے، ان کو یہ چیلنج ہے کہ بھائی وہ فیصلے تو دیں تاکہ آگے بھی اپیل ہو۔ ہائی کورٹس کے اندر بعد لوگوں نے آرمی چیف کے سامنے اپیل نہیں کرنی، انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد یا باقی ہائی کورٹ سے رجوع کرنی ہے، لیکن وہ نہیں دے رہا۔ تو اس پہ چیلنج انہوں نے کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میرا آپ کو چیلنج ہے، ہمت کریں، جن ملزموں کو آپ نے غیر قانونی سزائیں سنائی ہیں، کسی ایک ملزم کے فیصلے کے حکم کی کاپی منظر عام پر لے کر آئیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ اب یہ چیلنج جو ہے، میرا خیال ہے ان کو جو فیئر ٹرائل کا دعویٰ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیلنج قبول کر لینا چاہیے فوراً۔ بھئی سزائیں آپ نے دے دی ہیں، آپ کے پاس وہ کیا مٹیریل ہے جس کی بنیاد پہ سزائیں دی ہیں؟ کم از کم جو ٹی وی چینلز پہ ہلکان ہوتے رہے ہیں اینکرز بتاتے تو وہ ایک تو پتہ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا آج اجلاس ہوا ہے، اور یہ اجلاس آپ کو علم ہے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے۔ بنیادی طور پر اس کا جو فوکس ہے وہ تو دہشت گردی تھا، اور دہشت گردی پہ اس کے اندر بات کی۔ شہباز شریف نے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کر کے، تو وہ انہوں نے کی، اور 26 نومبر کو بھی، یعنی بڑی بد نصیبی ہے اس سطح پہ گرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جس طرح سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور وہ بھی اداروں کی مدد کے ساتھ یہ کھا گئے، آج بھی وہ لوگ جو ہے وہ عدالتی پیشیوں کے اندر باقاعدہ وکلاء جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن کیس رکا ہوا ہے۔ شریف خاندان دوسری مرتبہ اقتدار میں آ چکا ہے، یہ سات باز اس ملک کے اندر چلتی ہے، منی لانڈرنگ کے کیسز ٹھپ ہو گئے۔ اچھا، اب جو ہے یہ چیخ و پکار ایک طرف کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے آج شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں وفاقی وزراء پیش آئے ہیں، متعلقہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، ریاست آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، یہ بھی اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کا نیشنل ایکشن پلان کے جو ایپیکس کمیٹی ہے، انہوں نے خوش آمدید کہا، انہوں نے کہا دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا، اور یہ ہم کر رہیں گے، دشمنوں کی سہولت کار جو موجود ہیں ان کے خلاف بھی ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پراپیگنڈا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر حقائق کو مسخ کر کے مذموم پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور پاکستان کے خلاف اس کو روکنا ہے، پراپیگنڈے کو۔ صوبے اور وفاق سوشل میڈیا پر ہونے والے پراپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے وطن کے سپوت ہیں، پاکستان کے یہ سیکورٹی اداروں کے افسران اور جوان دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس پہ تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے نا، جو اس ملک کے جوان جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ پوری قوم دہشت گردوں کی مذمت کرتی ہے، وہ اپنے اداروں اور جو بھی حکومت ہو، بے شک فارم 47 کو اس ایجنڈے پہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن اگر آپ کی پالیسیز پر تنقید ہو کہ بھائی یہ دہشت گردی بڑھ کیوں رہی ہے، پچھلے ایک سال کے اندر اور 2-3 سالوں میں جب سے یہ کھاؤ قبائل پاکستان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ساتھ ہی دہشت گردی بھی لے آئے ہیں، تمام آفتیں اور مصیبتیں جو قوم پہ ہٹائی تھی بڑی مشکل سے، وہ ہٹ رہی تھی مرلہ وار عمران خان کی حکومت میں، وہ تمام واپس لے کے یہ آگئے ہیں۔ بے روزگاری واپس لے آئے ہیں، یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کارخانے ان کے آنے سے بند ہوئے ہیں، دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ پوری رجیم جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ آپ کی جو پالیسیز ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اس پہ سوال اٹھانا تو ملک دشمنی قرار نہ دیں، اس کو تو ڈیجیٹل دہشت گردی نہ بنائیں، اس پہ آپ دلیل کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، اور قومیں ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تفریق رکھنا ضروری ہے۔ باقی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ جاری رہنی چاہیے، لیکن جب آپ سیاسی کارکنان کو بھی دہشت گرد بنا دیتے ہیں تو پھر تفریق قائم نہیں رہتی۔ یہ بھی آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ پورا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کیوں لوگ غصے میں ہیں۔ وہ بھئی آپ فارم 47 کے تحت ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، 17 سیٹوں کے ساتھ آپ وزیر اعظم ہیں، لوگ تو غصے میں ہوں گے۔ تو سوشل میڈیا پر ایک جینون جو چیز ہوگی، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ بول کون رہا ہے،
وہ منی لانڈرنگ والا جو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، وہ جعلی بینک اکاؤنٹس والا جس کو وہاں سے کیسوں سے اٹھا کے صدر پاکستان بنا دیا ہے، تو پھر لوگوں کو نا وہ کہتے ہیں عمران خان کو ہٹایا ہے، اس کا ہمیں ایک درجہ غصہ ہے، لیکن عمران خان کی جگہ پہ جو لوگ بٹھایا ہے نا اس پہ لوگوں کا پھر وہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے، وہ غصے میں پھر اداروں پر بھی وہ غصہ نکالتے ہیں۔ تو امید ہے ادارے بھی ان کا بھی سروس سسٹم ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہے کہ ان سے کوئی بھی نفرت شخصیات سے زہر ہے اختلاف ہوتا ہے، تو اداروں کا کیوں ہو رہا ہے نفرت پیدا ہو رہی ہے؟ چونکہ جو کھاؤ قبائل مسلط کیے گئے ہیں ان سے لوگوں کو نفرت ہے، زرداریوں سے، شریفوں سے، یہ نفرت کی علامت ہے اس وقت قوم کے اندر، یہ ایک گالی بن چکے ہیں سیاست کے اندر۔ تو ان کے ساتھ جو بھی ہوگا، جو بھی گند کا یہ ٹوکرا اٹھائے گا نا وہ سلامت نہیں رہ سکتا، اس پہ چھینٹے اور پورا وہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آمنا سامنا اس اجلاس میں چونکہ گنڈا پور بھی گئے آرمی چیف بھی، اور وہاں پہ گفتگو بھی کی، اور گنڈا پور نے بتایا بھائی پالیسی آپ کی نہیں، عمران خان کا نقطہ نظر درست ہے، اور اس طریقے سے معاملات کو ہینڈل نہ کریں کہ آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کا ماحول جو ہے وہ پیدا کر دیں۔ اچھا، ایک خبر جو ہے وہ بڑی عام ہے، اور یہ ہے شہزاد اکبر صاحب نے یہ خبر دی ہے، ایک عام ذمہ داری پر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خبر کہا ہے کہ اس خبر کی میں تصدیق کر کے دے رہا ہوں، اس لیے ہی میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی، اور آج اتفاقاً تینوں خبروں کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی لیڈرشپ کے ساتھ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو علم ہے کہ حسین نواز کا، حسن نواز کا بیٹا ہے شاید، جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، زید، ویسے میں اس کی تلاوت قرآن مجید جو ہے اس سے بڑا امپریس ہوا ہوں، ٹھیک ہے، نواز شریف، شہباز شریف، جو بھی ان کا خاندان ہے وہ بہت ہی، میں نے ابھی پرسوں اس کی تلاوت سنی ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ اس نے تلاوت کی ہے بچے نے۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سجن جنڈال اور باقی کچھ جو ہے وہ بہت ساری عام شخصیات، آفیشیل تو نہیں تھی لیکن بزنس کمیونٹی اور ادھر ادھر جو تعلقات ہیں نواز شریف کے، وہ انڈیا سے آئے۔ انڈیا سے آنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ آتے جاتے رہنا چاہیے، اور یہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ کم از کم شروع ہو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 70 سال بعد اپنے بھائی سے جو ہے وہ ملتا ہے، جو اس وقت آپ کو علم ہے جن جگہوں پہ ننکانہ صاحب میں، یا جس طرح وہ جہاں پہ گردوارہ مین ہے جہاں لوگ آتے ہیں، تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین جانے رونا آ جائے گا آپ کو۔ ایک بھائی آپ کا آج سے 80 سال پہلے بچھڑا، اور اس وقت آپ 10 سال کے تھے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کئی ایسے ملے ہیں، اب وہ بابے ہو گئے ہیں اور رو رہے ہیں بیچارے، وہ ادھر ہیں، ان کی اولادیں ادھر، جائیدادیں ادھر، اور ان کی ادھر، تو کشمیریوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو بھئی آپ نے یہ اپنے جو معاملات ہیں وہ آپ نے چلاتے رہنا ہے کہ تجارت ہم کریں، یہ کریں، تو ان کا آپس کے اندر دونوں ملکوں کو انٹریکشن جو ہے یہ بڑھانا چاہیے۔ لیکن یہاں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، یہ چھانگا مانگا میں شاید، یا وہ کہتے ہیں جاتی عمرہ کے اندر ہی، یہ بھی شریک ہوئے ہیں، اور شادی کے اندر حاضر سربست تو دعوتیں ہوتی ہیں لیکن وہ شریک نہیں ہوتے عمومی طور پہ، خاص طور پر اس طرح کے جو عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی اگر شادیاں ہوں تو پھر لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ندیم انجم صاحب کی مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی شادی کے فنکشن میں جانے پہ پابندی تو نہیں ہوتی، اور پھر جتنا یہ پچھلا دور چلا ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم تھے، تحریک انصاف کو ان پہ بڑے گلے شکوے ہیں، کوئی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں، پھر ارشد شریف اور باقی جو معاملات ہیں ان پر تنقید ہوتی ہے، پھر نواز شریف کے ساتھ ان کی یہ جو ملاقات ہے، اب ان کا ذاتی کوئی تعلق ہوگا، لازمی بات ہے، لیکن ملکی معاملات بھی لازمی ڈسکس ہوتے ہیں، باؤ جی جتنے پریشان ہیں یقیناً ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ تو اب کیا بات ہوئی ہے، کوئی میز کے نیچے تو نہ میں تھا نہ کوئی اور تھا، لیکن بذات خود یہ ایک بڑی خبر ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ندیم انجم صاحب، مریم نواز اور نواز شریف کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اس شادی کے
کور میں ہوئی ہے یا شادی کے اندر وہ پبلک میں تو شریک نہیں ہوئے، لیکن کوئی مبارکباد دینے علیحدہ گئے ہیں یا کچھ نہ کچھ ارینجمنٹس اس طرح کے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اب کوئی موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی کوئی اس کا لنک بنتا ہے نہیں بنتا، وہ تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ روز شہباز شریف ملتے ہیں، نواز شریف سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، تو کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے، یہ ابھی سارے جو ہے نا وہ اندازے قائم کیے جاتے ہیں۔ نون لیگ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، یا عمران خان بھائی تو باہر آ جا لیکن ساڈی حکومت دے دن پورے کرن دے۔ عمران خان یہ شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ممکن ہے کئی دفعہ آپ کو امید لگے گی کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ نہیں ناکام ہو رہے ہیں، کوئی نہیں فائدہ۔ تو یہ چیزیں آئندہ چند ہفتے یہ چلتی رہیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔